نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحب سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. اما بعد، اللہ تعالیٰ کے کرم، اس کی مہربانی اور اس کے بے پناہ فضل و احسان کے ساتھ فقیر آپ سے مخاطب ہے اس دعا کے ساتھ کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جس میں دنیا بھر کے تمام مسلمان بالغ مرد عورتیں روزہ رکھتے ہیں۔ محترم و محتشم سامعین، سامعات، آج فقیر اسی موضوع پہ مختصر سی گفتگو کرے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر روزے فرض فرمائے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی طرف سے تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض فرمائے گئے تھے۔ یعنی یہ روزوں کی جو عبادت ہے، یہ صرف ہم اہل اسلام پر ہی نہیں بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس تک جتنے انبیاء و مرسلین علیہم السلام تشریف لائے ہیں، ان سب کی امتوں پر روزے فرض تھے۔ البتہ ان کی نوعیت ہمارے روزوں کی طرح سیم نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روزہ تو 40 دن کا روزہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ نہ صرف اہل کتاب، وہ چاہے جیو ہوں، چاہے کرسچن ہوں، یا دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں، حتیٰ کہ ہندو بھی جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں روزے کے قائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ہم ان روزوں کو رکھنے کے پابند ہیں۔ اور روزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزوں سے پہلے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی تھی، اب ان غلطیوں کو کلیاتاً چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سچے دل کے ساتھ
رجوع کرو، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے مومنو، اللہ کی طرف سچے دل کے ساتھ توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تمہیں دارین کی کامیابیاں ملیں گی۔ محترمو، محتشم سامعین، یہ روزے کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، یعنی 29 یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک مہینے کے روزے فرض ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، فرمایا تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں فعدۃ من ایام اخر، تو جب مریض مرض سے شفا پا لے، مسافر اپنے گھر میں واپس آ جائے، تو پھر جو روزے چھوٹے تھے ان کی وہ قضا کر لے، ان کو پھر وہ ادا کر لے۔ اللہ کریم کے اس ارشاد کی روشنی میں ہم سب مسلمان پابند ہیں کہ پورے مہینے کے روزے رکھیں۔ اور روزہ کیا ہے، اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ روزے کا معنی ہے امساک۔ امساک کہتے ہیں کسی بات، کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کو ترک کر دینا، یہ لغوی معنی ہے۔ لیکن شرعی معنی یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے روزے کو رکھنا، یہ صوم ہے اور یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ محترمو، محتشم سامعین، چونکہ میں اپنی سپیچ کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں اختصار سے آپ کو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک خطبہ سنانا چاہتا ہوں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس نے رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ کو آپ نے صحابہ کرام کو جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہی میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ ورنہ احادیث صحیحہ، بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر سیاستہ کی کتابوں کے اندر روزے کی فضیلت، روزے کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، فرمائے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ کو جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ سماعت فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان قال یا ایہا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، یعنی ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم مبارک، کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، اس کے فضل سے ایک برکت والا، بڑی ہی رحمت والا، بڑی ہی شان اور عظمت والا عظیم مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس کی برکتوں میں سے ایک برکت کا حضور نے ذکر فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا اس مہینے میں جو تم پہ سایہ فگن ہوا ہے ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات کا ذکر
اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کریم فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں، قدر والی، عظمت والی، منزلت والی رات میں نازل کیا ہے۔ وہ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے اندر رب العالمین کی طرف سے کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ایک رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس کی ویلیو، اس کا مقام اور مرتبہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، انشاءاللہ لیلۃ القدر کے متعلق الگ ایک موضوع ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شہر عظیم مبارک تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کی ایک رات کی جھلک سرکار اپنے اس خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں، اور اس کی راتوں کے اندر قیام جو ہے وہ تطوعاً، نفلاً اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہم مسلمانوں کے لیے ہمیں اس کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یعنی اس کا قیام، اس کے قیام میں ہم کیا کرتے ہیں، رمضان مبارک کی مبارک راتوں میں نماز عشاء کے بعد ہم 20 نماز تراویح بڑے ذوق شوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حفاظ کرام قرآن حکیم الحمد سے لے کے والناس تک 27ویں رمضان مبارک کو، یا کبھی 25 کو، کبھی 29 کو، اور کبھی 30 کو قرآن حکیم کا ختم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، اللہ حضور فرماتے ہیں اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں، اور آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینے کی جو ایک نیکی ہے، اس نیکی کا مقام اور اس کا ویٹ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، کہ اس مہینے کی ایک نیکی جو ہے اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ جو نیکی ہے وہ فرض کے برابر ہے۔ جس طرح دوسرے مہینوں کے اندر ہم فرض ادا کرتے ہیں، اس مہینے کے اندر نفل پڑھنا یا کوئی بھی کار خیر کرنا، کوئی نیک عمل کرنا اس طرح ہے جس طرح دوسرے مہینوں کے اندر فرض ادا کیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے سرکار نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے، اس کا ویٹ، اس کی ویلیو، اس کا ثواب اس طرح ہے جس طرح غیر رمضان کے اندر کوئی 70 فرض ادا کر رہا ہے۔ 70 کا لفظ سرکار نے فرمایا 70 فریضۃ فیما سوا۔ تو یہاں اس مہینے کے اندر ایک نیکی کریں تو اللہ فرض کا ثواب دیتے ہیں، فرض ادا کریں تو 70 فرضوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سامعین، ناظرین، اب غور کیجئے یہ کتنی عظمت و شان والا مہینہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے ہم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ اگر ہم کوئی بھی نیک عمل کریں گے،
کوئی صدقہ خیرات کریں گے، کوئی نفلی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرض کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اب اگر ہم کوئی فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرض کے بدلے ہمیں 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم نے یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے۔ ہم نے 5 وقت کی نماز فرض بھی ادا کرنی ہے، نماز تراویح بھی ادا کرنی ہے، اور رمضان شریف کے جب اس کا ویٹ، اس کی ویلیو نیکی کی اتنی بلندوں والا ہے تو پھر ہم نے اس مہینے کے اندر صدقات و خیرات بھی کرنے ہیں۔ بالخصوص ہم ہر سال رمضان کے اندر اپنی مسجد شریف کے لیے جو ہدیات دیتے تھے، انشاءاللہ تعالی اس رمضان میں بھی ہم اسی ذوق شوق کے ساتھ اپنے ہدیات مسجد شریف کی آبادی کے لیے، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، آپ کے علم میں ہے کہ ڈبی کے اندر ہماری ایک مسجد کمیٹی کے زیر انتظام 4 مسجدیں ہیں۔ ان مسجدوں کو آپ ہی نے آباد کیا ہوا ہے، آپ کے ہدیات سے یہ آباد ہیں، اور ہمارا مستقبل فیوچر کا جو روز ہل اسٹریٹ کی جامع مسجد ہے، یہاں ہمارا ایک اور بڑا منصوبہ ہے جس پہ کم از کم 10 لاکھ پاؤنڈ کی جو ہے وہ لاگت آنی ہے۔ لہذا میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ، رمضان شریف آ رہا ہے، جمعہ شریف کو ہم نے پہلی تراویح پڑھنی ہے، سیٹرڈے کو ہم نے پہلا روزہ رکھنا ہے، لہذا اپنی سخاوت کو ابھی سے شروع کر دیں، اور جتنی آپ کو توفیق ہے آپ اپنی توفیق کے مطابق مسجد شریف کو ہدیات دینے میں مجھے امید ہے آپ بخل سے کام نہیں لیں گے، آپ پیچھے نہیں رہیں گے، بلکہ اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے آپ اپنے ہدیات ضرور پیش کریں گے۔ آن لائن بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مسجد کے بڑے گیٹ کے سے فرنٹ پہ ایک بکس بھی لگا ہوا ہے، اس میں اپنی رقم، اپنا نام لکھ کے، اپنا ایڈریس لے کے اس میں ڈال دیں۔ یہ ہمارا ایک ایسا فرض ہے ڈبی کے مسلمانوں پر جو ہم ہر سال ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ ساری زندگی ادا کرتے رہیں گے۔ ہماری نیو جنریشن بھی اس فرض کو ادا کرتی رہے گی۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رمضان شریف کی برکتوں میں سے یہ برکت رکھی ہے کہ اگر ہم نفلی نسکی کرتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اگر ہم اس مہینے کے اندر زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ تو ہم سال میں ایک مرتبہ ضرور ادا کرنی ہوتی ہے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جائے گا۔ لہذا اس مہینے کے اندر اپنی زکوٰۃ دیں، اپنی زکوٰۃ میں سے اپنے جو آپ کے رشتہ دار غریب ہیں ان کو دیں، اپنے دینی مدارس کو دیں، دارالعلوموں کو دیں۔ آپ کی جو ہمیشہ سے روٹین ہے اس روٹین کو قائم رکھیں۔ اسی طرح فطرانہ بھی جو ہے، یہ بھی زکوٰۃ اور فطرانہ مسجد میں نہیں لگتا، لہذا فطرانہ بھی آپ جو ہے یہ غربا مساکین کا حصہ ہے، بیواؤں یتیموں کا، کشمیری مہاجرین کی آپ ہمیشہ خدمت کرتے ہیں، دارالعلوم کی آپ خدمت کرتے ہیں، ان کو جاری و ساری رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کی ایک چھوٹی سی نیکی فرض کا درجہ رکھتی ہے، اور فرض کا جو مقام ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ آگے اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسی سرکار نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبح سحری کے وقت ہم کھانا کھاتے ہیں، سورج غروب ہونے تک ہم صبر کرتے ہیں، بھوک لگے تو کھانا نہیں کھاتے، پیاس لگے تو پانی نہیں پیتے، دیگر جتنی بھی ہماری وہ حاجات بغیر رمضان کی ہوتی تھی ہم ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا
صبر اس اعتبار سے بھی روزے داروں کو کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی، اور کسی قسم کی بددیانتی اور خیانت نہیں کرنی۔ جو کام کر رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ کریں، یہ بھی صبر کا حصہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ مہینہ صبر کا ہے، ثواب اور صبر کا جو ثواب ہے وہ بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو گویا یہ مہینہ ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، اور صبر کے بدلے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ فشہر المواسات، یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ آپ کے جو رشتہ دار قریب ہیں ان کی مدد کریں، نہ صرف زکوٰۃ ہی سے، ان کو دیگر ہدیات کے ذریعے بھی ان کی مدد کریں، چونکہ غم خواری سب سے پہلے اپنوں سے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ جہاں بھی آپ کا دل چاہے غم گساری کا، وہ دینی مدارس ہیں، غربا ہیں، یتامہ ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، خصوصاً کشمیر کے جو مہاجرین ہیں، الحمدللہ آپ کی مواصلات سے، آپ کی غمخواری سے وہاں جو ہے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور آگے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَالشَّهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِي، کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں کے رزق کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو کس طرح روزے کا اہتمام کرتے ہیں، کھجوریں ہوتی ہیں، فروٹ ہوتا ہے، اور کباب ہوتے ہیں، اور پھر آپ روز یعنی عام حالات کے اندر آپ اتنا کچھ نہیں کھاتے جتنا کہ آپ رمضان شریف کے اندر افطاری کے وقت آپ اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس افطاری میں غریبوں کو بھی شامل کر لیں تو ثواب دو چند ہو جائے گا۔ آگے اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، کہ اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرانے والے کو روزے جو ثواب عطا فرماتا ہے، جس طرح روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اسی طرح روزہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، جس کا روزہ افطار کرایا گیا ہے، اس کے روزے کے اندر کسی قسم کی تخفیف نہیں ہوتی، نقصان نہیں ہوتا، اس کو بھی پورا ثواب ملتا ہے، روزہ افطار کرانے والے کو بھی ثواب جو ہے وہ پورا ملتا ہے۔ ناظرین سامعین، حدیث بہت طویل ہے، کافی لمبی ہے، اس کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں بڑی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر وڈیاں مہراں والیا سائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی مولا کھولیں رحمت دا دروازہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں ہم نے روزہ رکھنا ہے، سخاوتیں بھی کرنی ہے، اور رات دن عبادت میں مشغول رہنا ہے، گالی گلوچ سے، غیبت سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ روزہ صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے سے رک جاؤ، بلکہ ان چیزوں سے بھی رکنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکات سے ہم کو مالا مال فرمائے، اپنے گھروں میں اذانیں پڑھیں، اپنے گھروں میں باجماعت نماز ادا کریں، اور اس کورونا بیماری کی جس کی وجہ سے آج ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے،
دعا کریں اللہ اس بیماری کو دور فرمائے اور جلد ہماری مسجدیں کھل جائیں، اوپن ہو جائیں، پھر پہلے کی طرح آزادی کے ساتھ ہم مسجدوں کے اندر نماز ادا کریں۔ جے کے نیوز والے جو یو کے سے پوری خبریں دیتے ہیں، وہ فقیر کا خطبہ بھی جو ہے خبروں میں دکھاتے ہیں، سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے پاک وسیلہ سے، رمضان کی برکت سے پوری دنیا سے اس بلا کو، اس وبا کو دور فرمائے۔ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو، برما اور دیگر مظلوم مسلمانوں کو ظالموں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے پاک فرمائے۔ یہ انگلینڈ جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بھی ہمارا ملک ہے۔ اللہ اس ملک کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔